عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے اس کا اور فیڈرل گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا سٹینڈ آف ابھی بھی چل رہا ہے۔ راولہ کوٹ کے بالکل ساتھ کے علاقے میں ایک دھرنا ان کا جاری ہے، 3-4 ہزار لوگ ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، وہ بھی دھرنا چل رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کل آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر بھی بہت گرمی سردی ہو گئی۔ پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ذرا سخت ٹویٹ تھا، پھر ان کا بیان بھی آیا جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز بتائیں، اور وہ جو مہاجر کشمیری ہیں ان کی سیٹس کے اوپر بہت سخت طریقے سے انہوں نے بات کی کہ کس طرح ان کے نزدیک کیٹیگریز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے قربانیاں نہیں دی۔ اس پر ری ایکشن ہم نے دیکھا، اور بلاول بھٹو صاحب نے ان کو آڑے ہاتھ لے لیا۔ وہ تو ان کا ریزگنیشن بھی مانگ رہے تھے، اور ان کے نزدیک بڑا مشکل لگ رہا تھا ان کو کہ ایسے وزراء کے ساتھ ہم کیسے بیٹھنا جسٹیفائی کرتے ہیں۔ خیر، جسٹیفائی تو وہ سب کچھ ہی کر لیتے ہیں، بیکاز ان کی پوزیشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ بھی ہے، جی بی کی گورنمنٹ بھی ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ہے، سینٹ کی چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے، مگر وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور جب چاہتے ہیں وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بٹ اینی وے دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ۔ کشمیر کا ایشو اس وقت ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ گیم ہو کیا رہی ہے؟ یہ ضروری ہے کہ اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ ہم ذرا سمجھ جائیں اس کو تمام کانٹیکسٹ میں، لوکل کانٹیکسٹ، ریجنل کانٹیکسٹ اور انٹرنیشنل کانٹیکسٹ۔ لوکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ لوکل کانٹیکسٹ یہ کہ 2008 وغیرہ میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی، ایک اور نام سے اس کو کہتے تھے دریا بچاؤ تحریک۔ جب جیلم کا پروجیکٹ ہوا، پھر جیلم کوہالہ پروجیکٹ شروع ہوا، تو وہاں پہ ایک تحریک چلی کہ دیکھیں جی دریا دو رخ مڑ جائیں گے تو یہاں کے لوکل ایریا کا جو ہے پورا چیزیں چینج ہو جائیں گی، اس کی ایگرو اکانومی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ اس پہ ایک تحریک چلی۔ یہ تحریک تھی، لوکل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، جو انوائرمنٹلسٹ تھے، دکاندار، لائرز وغیرہ، یہ ایک پیورلی نارمل جو لوکل ایشوز تھے اس پہ تحریک چلی، اور تبھی اس کو تھوڑی سی پرومیننس آئی۔ پھر جیسے جیسے وقت بڑھا اس میں مطالبات ایڈ ہوتے گئے، اور پھر ہم نے دیکھا اس میں بجلی کی قیمت کا مطالبہ آ گیا، آٹے کی قیمت کا مطالبہ آ گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا مومنٹم بڑھتا گیا۔ پھر دو بڑے ہم نے کلیشز بھی دیکھے، اور اس کے بعد پچھلے سال بھی ہوا، بہت بڑا کلیش ہوا، کچھ جانیں بھی گئیں۔ اب یہ ایک بہت ہائی پروفائل تحریک بن گئی، اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک ہائی جیک ہو گئی۔ ہائی جیک کیسے ہو گئی؟ تحریک کے اندر جو خواجہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو لوگوں نے کہا جی راولہ کوٹ کہ یہ کشمیریوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ راولہ کوٹ کی پرومیننس کیا ہے؟ راولہ کوٹ ہمیشہ سے ہی جے کے ایل ایف کا اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ جے کے ایل ایف آپ کو پتہ ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی۔ وہ کوئی ان کا یہ نہیں تھا کہ کوئی انڈیا اسپانسر چیزیں کر رہے تھے، لیکن ان کا بڑا ہارڈ لائن ہے۔ یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہاں پہ۔ اگر آپ مظفر آباد میں جائیں، جیسے ایک بڑے سینئر اینالسٹ ہیں کشمیری نے بھی مجھے بتایا، اس نے کہا کہ جی اگر مظفر آباد میں آپ کو 100 میں ایک نیشنلسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ملے گا، تو آپ کو راولہ کوٹ میں 100 میں 12 سے 13 ملیں گے۔ سو یہ ہاٹ بیڈ ہے۔ جو 3 تحریک کے مین لوڈ تھے اس کے، سردار امان، عمر نذیر، خواجہ مہران، دے آر آل ایکس جے کے ایل ایف پیپل۔ یہ سارے جے کے ایل ایف کے ہیں۔ آج میری بات ہو رہی تھی کشمیر میں کافی لوگوں سے، اور کچھ لوگوں سے ان سے بھی بات ہوئی جن سے شاید بات کرنا قانون کے دائرے سے شاید باہر ہو جائے، بیکاز کالعدم ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ایشو کیا بن رہا ہے اس وقت؟ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو تحریک چلی تھی لائرز کی، دکانداروں کی، عام لوگوں کی، جن کے مطالبے بھی لوکل تھے، اس کے بعد اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہائی جیک ہو گئی ہے سو کالڈ نیشنلسٹ سے۔ اور یہ ہائی جیک کیسے ہو گئی ہے؟ یہ ہائی جیک اس لیے ہوگی کہ پہلے یہ اتنی کوئی ہائی ویزیبلٹی چیز نہیں تھی۔ پہلے بھی یہ لوگ وہیں تھے جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہم نے، اور ہمیں ایک بالکل آزاد ہم اپنا ملک بنائیں گے، یہ کریں گے۔ اور جو لوگوں کو بیچا گیا سودا، اس بار سودا یہ ہے کہ پہلے پاکستان سے آزادی لو، اور پھر دوسرے مرحلے میں ہم انڈیا سے آزاد کروا لیں گے مقبوضہ کشمیر کو، جو 3 جنگوں میں نہیں ہوا، جو ایک پورے ملک کی فوجیں دونوں آپس میں کھڑی ہوئی ہیں، جنگیں لڑ چکی ہیں۔ اگر اس کو کہ اگر کوئی سوچتا ہے 100-200 بندوں کا جتھا کہ وہ کچھ کروا لیں گے، تو یہ تو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایک عجیب سی بات ہے۔ بٹ اینی وے اٹس انف کہ آپ لوگوں کو مسلیڈ کر لیں۔ سو آئی واز ٹاکنگ، میں نے انگلینڈ بھی بات کی، میری جنیوا میں بھی باتیں ہوئیں، تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے کیریکٹر سامنے آ رہے ہیں۔ مثلاً جو اس وقت بہت زیادہ سپورٹ، جس کو ہم فورن سپورٹ کہتے ہیں، 2-3 گروپس ہیں یو کے اندر۔ ایک تو جو جے کے ایل ایف کے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی وہاں پہ کافی ایکٹیو تھے،
کیونکہ کشمیر کا جب یہ چل رہا تھا سارا ایشو اور JKLF بہت ایکٹیو تھی تو وہاں سے فنڈنگ فائنینسنگ بہت سے مڈل کلاس اور جو کشمیری سیٹلرز ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ NSF آپ سارے جانتے ہیں، NSF ایک تنظیم ہوتی تھی، ایک زمانے میں NSF کا بڑا ایک نیشنلسٹک ویو پوائنٹ ہوتا تھا، اس کے بہت سے لیڈران بعد میں UK اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اور کیونکہ اس کا پیرنٹ اونرشپ نہیں تھی اس گروپ کی تو وہ ڈیفرنٹ تنظیموں میں چلے گئے، کوئی JKLF میں، کوئی کسی اور میں، اور اب بھی لوگ باہر کون سے کچھ لوگ ہیں جو بڑے مین ایکٹیو ہیں۔ ایک ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب، یہ چلاتے ہیں یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے UN کے باہر اور بہت سی جگہ پہ، اور ایک ان کی میں تقریر سن رہا تھا، ایک دم ان کے منہ سے شروع ہوئے آزاد کشمیر نکلنے لگا، پھر انہوں نے ایک دم کہا پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر۔ اب وہ بھی اس میں کافی چیزیں کر رہے ہیں، وہ جی اتنی 50 کے 60 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ماں باپ کو دی نہیں جا رہی، یہ سارے نئے جھگڑے میں، اور پورا اس قسم کی جو بھی آپ بنانا چاہیں بنا دیں۔ یہ جنیوا میں ہوتے ہیں اور انگلینڈ آتے ہیں، آ کے پھر وہ تقریریں کرتے ہیں، کوئی معاملے گرم کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی اگر آپ اگین گوگل پہ آپ جائیں تو آپ کو کافی ان کے تعلقات نکل جائیں گے کہ جب UN کے سامنے بھی ان کی کافی تاریخ ہے کہ انڈین جو گروپس پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی گپے وپے مار رہے ہیں۔ جو وہاں کے جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے بڑی قریبی روابط رہے ہیں برامدہ بگٹی کے ساتھ، مہران مری وغیرہ کے ساتھ، اور سو یو کین گیٹ دا لنک اپ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ بھی اس وقت بہت زیادہ اس میں ہیں۔ ایک حسن بٹ صاحب بھی ہیں، وہ بھی ایکس NSF پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیری کاز کو ٹوٹلی ٹوسٹ کر کے آگے بات کر رہے ہیں، لیکن ایک فائنینشیل سپورٹ یہاں پہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ اب ہم آ جائیں ذرا راولا کوٹ میں، ہمیشہ سے ایک ہارڈ لائن ایریا ہے اور یہاں پہ یہ سینٹیمنٹ کافی زیادہ ہمیشہ سے رہا بھی ہے اور ایکسپلائٹ بھی ہوتا رہا۔ انگلینڈ میں آپ جائیں تو لوٹن، برمنگم، یہاں پہ بہت بڑی پریزنس ہے، خاص طور پہ یہ JKLF کی اور اس قسم کے ویو پوائنٹ کے لوگوں کی۔ بلکہ انفیکٹ اب جب یہ نیا مطالبہ آیا، جو لیٹسٹ مطالبہ آیا، اس نے بہت چینج کیا صورتحال کو، جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو ہمارا اوتھ ہے، جس میں آپ اسمبلی کے اوتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت کروں گا یا کروں گی، اس کو آپ نکال دیں۔ اس کا آپ پہلی بار لوگوں کو کھل کے بات چیت سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک پیٹرن آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیے کہ انڈیا پاکستان میں کیا کر رہا ہے۔ انڈیا کو کشمیر کے اندر جو اس نے ظلم و جبر کیا ہوا ہے، اس وقت دریں وہ کر رہے ہیں، ان کے سولجرز وہ بے گناہوں کو مار رہے ہیں۔ ہائیسٹ کنسنٹریشن آف فوج آن اے سویلین پاپولیشن دنیا میں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک ان کا جو جوان ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ ہے ریشو، وہاں پہ دنیا میں نہیں ہے، یہ تو غزہ میں بھی نہیں ہے، یہ لبنان میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ انڈیا کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پہ اس نے کس طرح کھیلنا ہے۔